السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا باب چل رہا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ اہل علم کے اتفاق کو ابھارا ہے۔ اس طرح حرم مکہ اور حرم مدینہ کے جو اجماع ہے یا اجتماع ہے اس کے اوپر ابھارا ہے۔ اس طرح اس میں جو دوسرا ٹاپک تھا وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد کا ذکر، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے ہیں یا جن جگہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہے یا جن جگہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ اس طرح مہاجرین اور انصار کے جو مشاہد ہیں جہاں پہ مہاجرین اور انصار کا واسطہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک کا ذکر، یعنی جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ نماز عید کی ہو یا جنازہ کی ہو۔ اس طرح ممبر رسول کا ذکر اور قبر رسول کا ذکر، ان چیزوں کا ذکر چل رہا تھا، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ حدیث ہماری ہے۔ جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی عارف صاحب پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم السلام آواز آ علیکم رہی ہے؟ شیخ مدھو۔ جی آپ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ شیخ مدھو السلام علیکم، یہ کون سی آپ اسٹارٹ کروا رہے ہیں؟ میں نے ایکچولی ابھی جوائن کیا ہے۔ یہ وہی ہے صحیح بخاری، اصل میں وہ ہمارا جو ہے نا وہ کتاب تھی جو جمع کی جاتی تھی، وہ کمل ہو گئی تھی نا، تو یہ میں نے مکتبہ شاملہ سے نکالی ہے، صحیح بخاری ہی ہے، اس سے اگلی حدیث جو ہم نے جہاں تک پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے اوکے۔ جی پڑھیے گا جی۔ الإمام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان اچھا ریس یہ لگائی، یاد رکھیں کہ یعنی عبداللہ جہاں اکیلا ہوگا نا، عبداللہ جہاں اکیلا ہوگا، ویسے تو جی عام طور پہ جہاں اکیلا عبداللہ ہو تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، لیکن اگر پیچھے نافع ہونا تو پھر مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، کہ یہ نافع کے استاذ سیدنا عبداللہ بن عمر ہی ہیں، یاد رکھیں عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں۔ جی جو یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد۔ جی فأرسلت التي ضمرت منها، تو ان گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا، ضمرت منها جو نبی صلی یعنی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی، صحابہ کا مطلب دوڑ لگوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان۔ اب آگے گھوڑے دو طرح کے تھے، تو ان میں سے کچھ گھوڑے تھے جو ازمار شدہ تھے۔ ازمار شدہ گھوڑے اس کو کہتے ہیں، ایسا گھوڑا جس کو ٹرین کیا گیا ہو جہاد کے لیے۔ ٹریننگ کرنے کا طریقہ کیا یہ تھا، پہلے گھوڑے کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، موٹا تازہ کرتے ہیں، پھر اس کو دھوپ کے اندر باندھتے ہیں یا اندھیری کوٹھی میں باندھتے ہیں، اندھیری کوٹھی میں نہ ہی صحیح، یعنی ایسی جگہ پہ باندھتے ہیں جہاں پہ اس کو خوب پسینہ آئے، ایسا کام اس سے کروایا جاتا ہے خوب پسینہ آئے، اس کو زیادہ پھر خوراک نہیں دیتے۔ جب اس کو بالکل کہہ لیں اس کا گوشت جو زائد گوشت ہوتا ہے وہ بالکل کہہ لیں کہ اتر جاتا ہے، وہ سمارٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر پھرتیلا گھوڑا کہتے ہیں، اور وہ ٹرین ہو جاتا ہے گھوڑا۔ تو ایسا ٹریننگ یافتہ گھوڑا جو ہے نا، جس کا جو پوری طرح تیار ہو، اس کا آپ علیہ السلام نے دوڑ لگوائی، اس کا جو کہہ لیں کہ ڈوریشن جو تھی، یا کہہ لیں آپ ڈوریشن نہ صحیح، اس کو آپ کہہ لیں کہ جو اس کی ڈسٹینس تھا دونوں کے، اس کی جو فاصلہ تھا ایک جہاں تک دوڑ لگانے کا جو کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا تھا، کہتے وہ آمدوہا فورسلت التی، ان گھوڑوں کو چھوڑا گیا،
التی ضمرت منہا کہ جن کو اضمار کیا گیا تھا، تضمیر کیا گیا تھا، وآمدوہا اور ان کی جو انتہا کیا تھی دوڑ کی، الی الحفیاء الی ثنیۃ الوداع، یعنی حفیاء سے لے کر ثنیۃ الوداع تک، یہ تقریباً 5-6 میل بنتا ہے، تو اتنا ان کا فاصلہ تھا گھوڑ دوڑانے کا، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس اضمار شدہ گھوڑا تھا ان کو ٹاسک دیا گیا کہ تم حفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع تک تمہارے گھوڑ کی دوڑ ہوگی، جو اس میں سے فرسٹ آئے گا وہ فرسٹ آئے گا، اس کے دوران اس مدت تک جو ہے نا، اس انتہا تک تم نے گھوڑوں کو دوڑانا ہے۔ اب ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، والتی لم تضمر یا والتی لم تضمر، اور وہ گھوڑے کہ جن کو اضمار نہیں کیا گیا، یعنی وہ عام گھوڑے تھے جو ٹریننگ یافتہ نہیں تھے، تو ان کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگوائی۔ آمادوہا ان کی جو انتہا تھی وہ ثنیۃ الوداع سے لے کر الی مسجد بنی زریق، مسجد بنی زریق تک تھی، ٹھیک ہے۔ ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک تھی، یہ تھوڑا سا فاصلہ بنتا ہے، زیادہ لمبا فاصلہ یہ نہیں تھا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے یہ میدان، اور یہ ایک علاقہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگوائی تھی، تو یہ مشاہد نبی کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ نے خود مقرر کیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، آپ وہاں مقرر کرتے تھے جہادی گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے، جگہ کو مقرر کر رکھا تھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہماری دوڑ لگا کرے گی، تو یہ اس اعتبار سے تاریخی حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو وان عبداللہ، اور جو عبداللہ بن عمر تھے، کان فی من سابقہ، یہ بھی گھوڑا یعنی دوڑ لگانے والوں میں یہ بھی شامل تھے، یعنی جنہوں نے مقابلہ کے اندر حصہ لیا تھا ان میں عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ کس کا کوئی سوال؟ جی آگے جی، آگے یہ ایک تھوڑا سا سمجھ آئیے گا کہ یہ جو آگے آ رہے ہیں نا، پہلا حدثنا قتیبۃ عن لیث عن نافع عن ابن عمر، اب یہاں تک جو سند ہے نا، اس کا تعلق پیچھے والی کے ساتھ ہے، یہ جو مطابت ہے یہ پیچھے والی روایت کی مطابت ہے، اگلی روایت کی مطابت یہ نہیں ہے۔ جی آگے جی۔ جی شیخ محترم، یہاں سے پڑھنا ہے مجھے؟ قال جی وحدثني اسحاق، جی جی قال وحدثني اسحاق قال اخبرنا عيسى وابن ادريس وابن ابي غنية عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، یہ نبی صلی یعنی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے ممبر نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر وہ جلوہ فروز تھے اور فرما رہے تھے، یعنی کوئی حکم جاری فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ امام سیدنا عبداللہ بن عمر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عہد عمر تک، یعنی عہد فاروقی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر باقی رہا ہے، پھر اگلی روایت کے اندر عہد عثمانی تک بھی باقی رہا ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ وہی ممبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی وہی ممبر رہا ہے۔ جی قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد قال سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ خطبنا علی ممبر النبی، کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو یہاں بھی ذکر ہے ممبر رسول کا، یہی بات کے ساتھ تعلق ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کے اندر بھی وہی ممبر باقی تھا۔ جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت كان يوضع لي قالت كان يوضع لي
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. یعنی ہشام ابن عائشہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کان یوضع لی کہ میرے لیے رکھا جاتا تھا، ولی رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جاتا تھا، ھذا المرکن یہ والا برتن، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیان کرتی ہیں نا اپنی زندگی کے اندر، یہ برتن میرے پاس ابھی بھی محفوظ ہے کہ جو میرے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جاتا تھا، یعنی برتن غسل کے لیے یہ برتن تھا، بہت بڑا برتن. فنشرع فیہ جمیعا تو ہم اکٹھے یعنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے اس میں غسل کرتے تھے. تو ایک روایت کے اندر جپنا وغیرہ کا ذکر بھی ہے نا، فرق کا ذکر ہے، تو ایک ہی برتن کے اندر غسل کرتے. تو اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن برکن وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے جو بچا کے رکھا تھا. وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی محفوظ رکھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جب تک کہ وہ ضائع نہیں ہو گئی. سیدہ عائشہ نے وہ برتن تک سنبھال کے رکھا تھا. جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور قریش کے درمیان مدینہ میں اس میرے گھر کے اندر حلف لیا. حالف کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں بھائی چارہ قائم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی انصار اور قریش کے درمیان، جو مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے جو بھائی چارہ قائم کیا تھا نا، کہ فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کے ساتھ نسبت دے دی. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. انس کیا فرماتے ہیں کہ جو مدینہ میں میرا گھر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے گھر کے اندر یہ والا جو ہے نا عظیم الشان کام اور ایک تاریخ ساز جو آپ نے کارنامہ انجام دیا تھا، یہ میرے گھر کے اندر ہوا تھا. یعنی گویا وہ اپنے ایک عظیم الشان کام کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کام میرے گھر کے اندر ہوا ہے، تو اپنے گھر کے متعلق ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک کہہ لیں آپ کے بڑی فضیلت کی بات تھی ان کے گھر کے لیے کہ ایک ایسا کام کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، یعنی بے نظیر ایک جو انجام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام، وہ مدینہ طیبہ کے اندر میرے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو وکانت شہرا یدعو علی احیاء من بنی سلیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک یعنی بنو سلیم کے قبیلوں پر بد دعا کرتے رہے، ریل اور زکوان وغیرہ پر. یہ اس لیے یہ بات فرمائی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مصالحت کو خود ہی توڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قراء کو شہید کر دیا. یہ وہ والا واقعہ کی طرف اشارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پھر غصہ آیا اور آپ نے اتنا افسوس کیا اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت کرتے رہے، قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں. فجر کی نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کرتے رہے. جی. سوال کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ جی آگے. جی جی شیخ شور تو نہیں آ رہا ہے شیخ صاحب؟ یہاں پہ تھوڑا نہیں شور نہیں چل کوئی رہا شور نہیں آ رہا جی، ماشاء اللہ. ہے. جی شیخ. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام. ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، پھر مجھ سے عبداللہ ابن سلام ملے. فقال لنطلق، پھر انہوں نے مجھ سے کہا چلے الى المنزل یعنی گھر کی طرح. فاسقيق في قدح، پس میں آپ کو پلاؤں گا ایک ایسے برتن میں، شرب فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا. وتصلی فی مسجد، اور تم اس مسجد میں آپ نماز پڑھو گے. یہ ٹھہریے گا، یہ دیکھیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ تورات وغیرہ کے عالم تھے، انہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتن جو اس پر آپ پانی پیا کرتے تھے یا دودھ پیا کرتے تھے اس کو سنبھال کے رکھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا. تو صحابی رسول ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے مدینہ کے اندر. تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کے اندر آج میں کچھ پلاتا ہوں. یہ کتنی شرف کی بات تھی کہ جس برتن میں منہ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے صحابی رسول نے اس کو سنبھال کے رکھا اور اس میں پیتے رہے اور اس کو مہمانوں کو بھی اس کے اندر ضیافت کے لیے دیا. تو یہ بڑی عظمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے مبارک کو سنبھالنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کرنا، یہ یہاں سے جو ہے نا وہ محل شاہد ہے. وتصلی فی مسجد، اور آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں گے فی مسجد، اس مسجد میں صلی فیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ دی. یعنی گھر کے اندر جو مسجد تھی نا اس کو کہتے ہیں مسجد بعید کہتے ہیں، یہ بنا رکھی ہوتی ہے، صحابہ کرام نے بنائی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر ایک کونا یا کوئی بھی کمرے کے اندر ایک حصہ مقرر کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کے طور پر لاتے تھے، اللہ کے رسول آپ ہمیں یہاں نماز پڑھ کے دے دیں تاکہ ہم اس کو جو ہے نا وہ جائے نماز بنا لیں. تو کہتے ہیں کہ میں آپ اس جگہ پہ اب نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی ایک تو آپ برتن میں اس برتن میں پئیں گے، دوسرا آپ اس جگہ پہ نماز پڑھیں گے کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے گئے. تو فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، کہتے ہیں ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ راہ لی، یعنی ان کے ساتھ چل دیا. فَسَقَانِي سَوِيقًا، انہوں نے مجھے ستو پلایا. سویقن، ستو سمجھتے ہیں جی؟ ستو کسی نے پیے ہیں کبھی؟ جی شیخ محترم، یہ مکی کا بنا ہوتا ہے، جی مکی سے بنتا ہے. نہیں نہیں نہیں، مکی سے نہیں بنتا یہ. اللہ آپ اعلم. کون سا ستو پیتے رہے ہیں آپ؟ جی شیخ محترم، یہاں مکی پیستے ہیں اسی کو ستو بولتے ہیں، شاید پتہ نہیں وہاں کس کو بولتے ہیں. جی کسی اور نے پیا ہے ستو؟ ستو کھائے بھی جاتے ہیں اور پیے بھی جاتے ہیں. ستو ہوتا ہے جو ہوتی ہے نا جو، جو کو پیس کر اس کا ستو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو کو پہلے اس میں کڑھائی کے اندر اس کو بھونا جاتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، ستو بنا دیا جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ گندم وغیرہ کے اندر جو ہے نا جو ہو جاتے ہیں نا، جو اس کو الگ خواتین جو ہیں عام طور پہ وہ نکالتی ہیں، تو پھر اس کو پیس کر ستو بناتی ہیں. یہ بڑی مفید چیز ہوتی ہے، اگرچہ بدی ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن بڑا مفید ہوتا ہے گرمیوں کے لیے. ٹھنڈا جو ہے نا ستو بہت اچھا ہوتا ہے، شکر کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو مزہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے ستو پلائے اس برتن کے اندر. یہ وہ مکس کر لیتے ہوں گے نا، جو اور گھیوں کو مکس کر کے اس کو بنا کے پیا دیتے ہیں. باقی اوریجنل جو ہوتا ہے نا وہ جو کا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر گیہوں کو شامل نہیں کیا جاتا. جی کہتے فسقانی سویقن، مجھے انہوں نے ستو پلایا، واتامانی تمرن، اور مجھے کھجوریں کھلائیں. وصلیت فی مسجد ہی، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ، یہاں نبی نے سجدہ کیا تھا یا نماز پڑھی تھی، وہاں ہم نے پھر نماز بھی پڑھی میں نے. جی پڑھیے گا. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن
أبي كثير قال حدثني عكرمة رضي الله عنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتي من ربي وهو بالعقيق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میرے پاس رات میں میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس وقت وہ عقیق میں تھے. وادی انصلی عقیق فی جو ہے نا، هذا الوادی، وادی عقیق کے اندر موجود تھے. اب امام بخاری رحمہ اللہ اس وادی عقیق کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وادی عقیق جو ہے یہ مدینہ سے مکہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، آپ نے جو حج کیا ہے، اکلوتا حج جو آپ کا تھا، اس کے اندر آپ آئے تھے، تو وہاں پہ آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا وہی لے کر. آپ وادی عقیق کے اندر موجود تھے. آپ کو حکم کیا ہوا کہ انصلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی کے اندر نماز پڑھیں، مبارک وادی کے اندر نماز پڑھیں. وقل، اور کہیے کہ عمرۃ و حجۃ، کہ میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا نا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام، ٹھیک ہے، گویا آپ نے حج قران کیا ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ حج تمتع کیا ہے، حج قران کیا ہے، لیکن حج تمتع حج قران میں فرق فقط اتنا ہے کہ حج تمتع کے اندر جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہوتا ہے اور دوبارہ پھر حج کے دنوں میں احرام باندھنا ہوتا ہے، لیکن حج قران کے اندر احرام باندھے رکھنا ہے، درمیان میں احرام کھولنا نہیں ہے. یہ فرق ہے. تو درست بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور دیگر صحابہ کرام کو آپ نے حج تمتع کا کہا تھا، اور حج تمتع ہی باقیوں نے کیا تھا. سب نے حج قران نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ حج قران کریں، یا یعنی حج، دونوں حج اور عمرہ کو اکٹھے کریں. وقال، اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس وادی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ وادی مبارکہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے، اور آپ کو اس راستے کے اندر یہ وحی نازل کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہے حج کون سا کریں، حج قران کریں. وقال ہارون اسماعیل حدثنا علی، مجھے علی بن مبارک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آگے والی حدیث وہی ہے کہ عمرۃ فی حجہ، کہ عمرہ کو حج کے اندر داخل کر دیا گیا. مطلب بھی حج کے ساتھ ہی آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج کے سفر کے اندر آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی حج کے اندر عمرے کو بھی داخل کر دیا گیا ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہے یہاں پہ تو کر سکتے ہیں. جی آگے پڑھیں. جی قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن کو میقات مقرر قرن جو ہے نا، قرن اور المنازل اہل جس کو شام کہتے کے ہیں. جحفا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کی نا اہل نجد کے لیے، آپ نے قرن کو، یعنی قرن المنازل بھی جس کو کہتے ہیں، آپ نے اسے میقات کے طور پر مقرر کر دیا. جو نجد سے آنے والے لوگ ہیں، نجد یا نجد سے پیچھے والے جو علاقے، یا قرن سے پیچھے جہت سے جو آنے، یعنی جس کا گزر قرن کے پاس سے ہوگا، اس سے پیچھے پیچھے والوں کا جو ہے میقات کیا ہے، قرن ہے. جی آگے. جی والجحفة لأهل الشام، اور اہل شام کی جو کیا. یعنی جو شام لأهل کی طرف سے آنے المدینہ، والے، شام کی طرف سے آنے والے، یا جوفا سے پیچھے سے، یعنی جوفا کے پیچھے سے جو گزرنے والے ہیں، یا جوفا کے پاس سے جو گزرنے والے ہیں، ان کا میقات کیا ہے، جوفا ہوگا. وذل حلیفہ، اور ذل حلیفہ کن کا ہے، ذل حلیفہ جس کو کہ لأہل المدینہ، مدینہ والوں کا، یعنی مدینہ کی طرف سے جو آنے والے ہوں گے اور ان کا گزر ذوالحلیفہ کے پاس سے ہوگا، تو پھر ان کا احرام بھی، ان کا میقات بھی ذوالحلیفہ کے مقام پر ہوگا. اب اگر مثال کے طور پر جو ہم جو گزرتے ہیں، ہمارا جو میقات ہے وہ یمن والا ہے، یلملم،
ہمارا جو میقات ہے پاکستانیوں کا، شاید ہندوستانیوں کا بھی وہی ہو، تو وہ یلملم ہے، یعنی جو یمن والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یمن ہمارے راستے کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا نا، قال سمعت هذا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تو وہ بالغنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولی اہل الیمن یلملم، کہ یمن والوں کے لیے میقات کیا ہے؟ یلملم. وذکر العراق فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے عراق کا ذکر بھی کیا. عراق کا ذکر نہیں، وذکر العراق، ذکر العراق، عراق کا ذکر کیا گیا. فقال، آپ نے فرمایا لم یکن عراق، لم یکن عراق یومئذ، ان دنوں عراق کا وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے سامنے، عبداللہ بن عمر کے سامنے عراق کا ذکر کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ عراق کا تو اس وقت ذکر ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے میقات مقرر کیے. درست بات یہ ہے کہ جو بھی علاقہ جس میقات سے ہو کر گزرتا ہے نا، وہی ان کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں میقات ہوگا، وہیں سے انہوں نے احرام باندھنا ہے، اس سے پیچھے پیچھے احرام باندھ لینا ہے، اس سے آگے وہ ان کا پابندی شروع ہو جاتی ہے ان کے اوپر. اور جو ان علاقوں، جو میقات آپ نے بتایا نا، اس کے اندرونی علاقے کے اندر رہتے ہیں. مثلا یلملم والے، جو یلملم کے اندر والے جو ہیں، ایک تو ہے باہر سے آنے والے جو یلملم کے پاس سے گزرنے والے، ایک ہے یلملم کے اندر رہتے ہیں، یا یلملم سے جو مکہ کی طرف جو راستہ ہے اس کے درمیان میں رہتے ہیں. اس طرح جو قرن المنازل کے اور مکہ کے درمیان میں رہتے ہیں، اس طرح جوفا اور مکہ کے درمیان میں رہتے ہیں. ان کا میقات وہی ہے جہاں سے وہ اپنی، یعنی گھروں کے اندر ہی وہ احرام باندھ لیں گے، اپنی گھروں سے ہی وہ احرام باندھ رہے ہیں، نکل جائیں گے، یعنی حرم میں مکہ سے باہر باہر جو ہے نا وہ احرام باندھ لیں گے. جو مکہ کے رہائشی ہیں وہ مکہ کے اندر سے احرام باندھ لیں گے. ٹھیک ہے، پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مقامات کو مشاہد النبی جس کو کہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسبت دی ہے جس علاقے کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اب یہ ذوالحلیفہ جو ہے، یا جوفہ ہے، یا قرن المنازل ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت حاصل ہو گئی ہے، تو یہ ان کی عظمت. جی. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا الفضيل حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفي انه اریہ، معليفة انه اوریا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا میں یعنی اس حال خواب میں کہ آیا، وہ مراد ذوالحلیفہ کی خواب وادی آیا، میں تھے. خواب آیا نبی صلی اللہ علیہ فقیل وسلم له، کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا. اریہ کا مطلب آپ کو دکھایا گیا تھا، مطلب خواب آیا. تو وہو فی معرسی فی ذی الحلیفہ، فی ذی الحلیفہ، آپ ذی الحلیفہ کے مقام پر آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. وہو فی معرسی، آپ اپنے پڑاؤ میں تھے، فی ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ مقام پر. فقیل لہو، تو آپ کو یہ کہا گیا، آپ سے فرمایا گیا کہ انکا ببطحاء مبارکہ، انکا ببطحاء مبارکہ، کہ آپ ایک مبارک وادی کے اندر ہیں. ذو الحلیفہ کے اندر جو وادی تھی اس کو مبارک وادی قرار دیا گیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نسبت ہوئی ہے، یا اس وادی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہوئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دے دی. یہ امام بخاری یہاں مشاہد النبی کا ذکر فرماتے ہوئے ان مقامات کو فضیلت دے رہے ہیں. یعنی امام بخاری شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، یا جس چیز میں کھا رہے ہیں، ان کو بڑی برکت حاصل ہے، اس کو بڑا عظمت حاصل ہے، تو پھر جس علاقے کے اندر، جس شہر کے اندر، جس قریہ کے اندر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اور متواتر نازل ہوتی رہی ہے، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اس کو پھر اس کی عظمت کے پھر کیا کہنے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ نے اس میں اپنا کثیر وقت گزارا ہے، وہ بڑی مبارک جگہ ہے.
اور اس کے اوپر اس کی برکت ہر اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے۔ جب سا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، یا مکہ کو حرم تک بنا دیا گیا ہے، مدینہ کو حرم تک بنا دیا گیا ہے، یعنی اس کو حرمت حاصل ہو گئی ہے، تو پھر ان کی حرمت یا ان کا جو تقدس ہے، یا ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقام حاصل ہے، ان کو علمی اعتبار سے بھی ہے۔ یعنی کتاب الاعتصامی بالکتاب و سنہ کے اندر تعلق یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر ترجیح دینی ہے تو وہ اہل مکہ اہل مدینہ کو دینی ہے، ان مقامات کے اندر کہ جس میں کوئی نص نہیں ہے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ کا جو موقف ہے یہ مضبوط ہوگا اجتہادی مسائل کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب اب کسی مسئلہ کے اندر نص آئے تو وہ کہاں سے بھی ہو، وہ تو معاملہ بالکل واضح ہے نا۔ لیکن اہل مدینہ کو بہرحال ایک فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہاں وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم رنجا فرمایا ہے اور آپ کا وہاں وقت گزرا ہے، تو اس اعتبار سے مدینہ کو اور مکہ کو فضیلت حاصل ہے، حرمین کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جب کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ڈلا ہے، ان مقامات کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اس کو مبارک قرار دے دیا ہے۔ تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے ہیں اور ایک لمبا عرصہ پر رہے ہیں، اور وہیں وحی کا نزول ہوتا تھا، فرشتے وہاں نازل ہوتے تھے، اور جبریل متواتر وہاں آتے تھے، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اور صحابہ کرام وہاں رہے ہیں اور انہوں نے ایک اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے، تو پھر ان کو ایک خاص فضیلت اور خاص نسبت حاصل ہو جائے گی، خاص برکت ان کے علم کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ امام بخاری شاید ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ واضح جی؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ واضح. یہ اوور آل ہے، یاد رکھیں، ورنہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی اگر کسی سے ابھی سے ہو سکتی ہے تو پھر دوسرے تو عام چیز ہے نا، علمی اعتبار سے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل جو ہے نا مجموعی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے اہل مکہ اور اہل مدینہ کو، یہ امام بخاری یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال؟ میرا خیال ہے کافی ہے، لیکن ہم 9 احادیث پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے ٹارگٹ کے اعتبار سے الحمدللہ کافی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہرحال ساتھیوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ لائیو کلاس کے اندر حاضر ہوں، جس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے وہ ضرور رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ